سمندر کیسے بن گیا؟ میں نے سائنس بھی پڑھی ہے، وہاں سے میں میڈیکل چھوڑ کے میں اللہ کے راستے کی طرف آیا۔ سمندر کیسے بنے، ایسے بے وقوفوں والی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پڑھ کے ہنسا آمدہ ہے۔ اور میرا رب ایک لفظ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے رب نے ان کو بنایا۔ پھر کہا ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ دریاؤں کا پانی ہے جو ہم نے میٹھا بنا دیا۔ وھذا ملح اجاج، اور یہ کڑوا تلخ ہے، یہ ہم نے بنا دیا۔ اور ایک کام کیا، آپ کو عجیب بات بتاؤں، پوری دنیا میں 3% میٹھا پانی ہے۔ پڑھ کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں 3% میٹھا پانی ہے، 97% کڑوا پانی ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، میں نے ایک حکم دیا کڑوے کو کہ میٹھے میں نہیں جانا، کہ میرے بندوں کا تو پانی سارا خراب ہو جائے۔ تو اتھے کوئی اللہ تعالیٰ قد پا دیتی ہے یا کوئی پلاسٹک لا دیتی ہے، امر حکم نہیں جانا۔ مرج البحرین یلتقیان، ایسے ملتے ہیں۔ میں گیا ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن، بحر ہند ادھر سے آتا ہے اور بحر اوقیانوس ادھر سے آتا ہے، اور دونوں آپس میں آ کر ایسے ملتے ہیں اور ایسے ہٹتے ہیں، ایسے ملتے ہیں ایسے ہٹتے ہیں، بیچ میں کوئی رکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ ایک جگہ پانی بڑا اچھل رہا تھا تو میں سمجھا ادھر کوئی نا چٹان ہے جس سے یہ اچھل، تو ایک مقامی کھڑا تھا، کہا وہ دیکھ رہے ہو؟ میں کہا کیا ہے؟ میں نے کہا چٹان ہے۔ کہ نہیں کچھ بھی نہیں، پانی ٹکرا کے واپس جا رہا ہے۔ لا یبغیان، میں قربان جاؤں اس اللہ کو چھوڑ دیا جو اتنا طاقتور۔ اور اگلی بات جو میں نے پڑھی ہے کہ بحر ہند کی مچھلی یہاں آئے گی، یہ بحر اوقیانوس ہے، یہاں سے واپس چلی جائے گی۔ بحر اوقیانوس کی مچھلی یہاں آئے گی، واپس چلی جائے گی۔ یہ بارڈر پاسپورٹ دا انہوں کچھ پتہ لگ گیا۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ تو انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے جو ایک ایک ذرے میں نظر آ رہا ہے۔ ریت کا ایک ایک ذرہ پکار، میں صحراؤں میں پھرا ہوں، اللہ کی قسم صحرا پکارتا ہے اللہ ہے۔ اونچے اونچے پہاڑوں میں سفر کیا ہے، ایک ایک چوٹی پکارتی ہے کہ اللہ ہے۔ برف پوش پہاڑوں کا رنگ اور ہے، سبز پوش پہاڑ اور ہیں، سیاہ پہاڑ اور ہیں، سرخ اور ہیں، سبز اور ہیں۔ ہر پتھر پکارتا ہے میں آپ نہیں بڑھیا، میں نے کسے بنایا ہے، میرا کوئی بڑا لالا ہے۔ اور میں قرآن سے بتاتا ہوں کیا کہتا ہے، والجبال ارساہا، پہاڑ تیرے اللہ نے گاڑ دیے۔ اور اللہ کی یہ قدرت پہ غور کرو، کائنات اتنی بڑی ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتی۔ یہ ناسا کی رپورٹ پڑی ہے، جو ٹھیک ہے تو ناندے ذمے، جو غلط ہے تو ناندے ذمے، میں تو صرف تانوں نقل کر رہا ہوں کہ یہ آسمان کے نیچے جو کائنات ہے اس میں صرف 3% نظر آتا ہے، 97% نظر نہیں آتا، چونکہ 97% میں میگنیٹک فورس اتنی طاقتور ہے کہ روشنی اس میں سے پاس نہیں کر سکتے، روشنی اس میں گم ہو جاتی ہے، اور 3% روشن ہے جس سے روشنی پاس کرتی ہے۔ اس 3% اے سمجھو اے پہلا سرا ہے، اے اخیر سرا ہے، اے یہاں سے یہاں 3% روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ایک جہاز اڑے روشنی کی رفتار سے اور یہ 3% کو کراس کرنا چاہے تو 90 ارب سال چاہیے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، وہ جاندے کیوں نہیں ہو، میرے تو وڈا کوئی بناون والا کوئی نہیں ہے۔ اب ایک غور کرو، عجیب اتنی بڑی کائنات ہے، اور پھر آسمان 2 3 4 5 6 7، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر فرشتے، اس ساری کائنات کو اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی
ستت ایام. تیرے رب نے اس ساری کائنات کو 6 دن میں بنا. یہ 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں، آخرت کے دن. ایک دن 1000 سال کا. اچھا اب ہماری زمین کی حیثیت کیا ہے؟ ایڈا سارا رائی دا دانا بھی نہیں ہے. ہمارا سولر سسٹم 7.5 ارب میل میں گھومتا ہے. تھوڑا اوپر چلے جاؤ تو پورا سولر سسٹم غائب ہو جائے گا کہ میں ادریس کتوں نظر آنا ہے، یا تارا جمیل کتوں نظر آنا ہے، یا ستارہ کیمیکل کتوں نظر آنی ہے. تو میں قربان جاؤں جہاں ہم نے رہنا تھا اس کو کتنے دن لگائے، اور پوری کائنات اس پہ کتنے دن لگائے. میں بغیر سوچے سمجھتا تھا کہ اللہ نے زمین تو 2 سیکنڈ بنا دیتی ہونی، باقی ایڈی بڑی کائنات اس بنائی. میں قرآن پڑھ رہا تھا، حامین سجدہ. قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس رب کے منکر ہو گئے ہو جس نے 2 دن میں تمہاری زمین کا گرے سٹرکچر بنایا. گرے سٹرکچر. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، پھر اوپر پہاڑ لگائے. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر قیامت تک تمہاری ضرورتوں کا سامان زمین میں بھر دیا. 7 ارب کے 70 ارب بھی ہو جائیں قیامت تک، زمین کے خزانے ختم نہیں ہوں. کتنے؟ فی 4 ایام. 24,000 کلومیٹر پر اللہ کہتا ہے میں نے 4 دن لگائے ہیں، آخرت کے 4 دن. اب آگے آسمان اور جنت اور دوزخ، اور آسمان کے اوپر تو کوئی سوچ نہیں سکتا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائے. وہی دخان، وہ دھواں تھا. فقال لها، حکم دیا، ایتیا، آؤ. طوعا و کرہن، جھکو میرے آگے. قالتا اتینا طائعین، یا اللہ جھک گئے. فقضاہن 7 سماوات، 7 آسمان بنائے. 24,000 کلومیٹر 4 دن، 7 آسمان بنائے. فی یومین، سوچو تو صحیح، فی یومین. اتنی بڑی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو نے زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، تو زمین آسمان نے کہا تھا مان لی ہے، اگر یہ نہ مانتے تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جانور ہے، چھوڑتا پورا ایک ہی لقمے میں سارا کھا جاتا. موسیٰ علیہ السلام نے گم گئے. یا اللہ این تلک الدابہ، وہ بلا کتھے رہندی ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے، فی مرج من مروجی، میری بے شمار چراگاہیں ہیں، اس میں ایک چراگاہ میں وہ چل رہا ہے، تو کی کھاندہ ہوئے گا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، وہ میرے علم غیب میں ہے. تم سب کو تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے، وہ میرے علم غیب میں ہے. پہلی بات ہے لا الہ الا اللہ. بھائیو اللہ کو پہچانو، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو. اس کے بغیر مر گئے تو خدا کی قسم زندگی برباد ہے، ضائع ہے، کچھ نہیں ہے. زیرو سے آپ سب سارے حسابی کتابی بیٹھے ہو، زیرو سے آپ 1000 10,000 لاکھ کروڑ ارب خرب کو ضرب دو تو زیرو ہوگا نا، زیرو ہوگا نا. ساری زندگی کی بادشاہی، یہ تو چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں، ساری زندگی کی بادشاہی جب موت سے ضرب کھائے گی تو زیرو ہو جائے. زیرو. ملک فہد کا انتقال ہوا، میں مکے میں تھا، تو میں انتظار میں تھا کہ آج جنازے کا اعلان کیا ہوگا. الصلاۃ علی المیت ہی ہوتا ہے نا روزانہ. الصلاۃ میت، میت کا مطلب ہے مٹی ہے اور کیشا ہی نہیں. میں کہا آج تین دا بڑا بادشاہ مریا، 20 سال حکومت کی اج کی آکھن گئے. میں پہلے جا کے آگے بیٹھ گیا عصر کی نماز سے کہ آج میں نے اعلان سننا ہے. اعلان آیا الصلاۃ علی المیت، مردہ کی نماز ہے. فہد مٹی ہو گیا، ذوالقرنین مٹی ہو گیا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا،
پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جاؤ قبرستانوں کو دیکھا کرو، میرے نبی نے کہا قبرستانوں میں جایا کرو، ان شکستہ ٹوٹی قبروں سے پوچھا کرو، تس دے فیصل آباد میرے موڈے تے کھلوتا ہے تے ہن تسی آپ ہی کوئی نہیں ہو، تھوڑی قبر دا نشان ہی کوئی نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ چنگیز خان گزرا ہے، اس کی قبر آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، آج تک، اور سکندر سب سے پہلا فاتح تھا اور اس کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے، تو پہلا کام ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو کہ اللہ تو کیا چاہتا ہے۔ آپ سب کہتے ہیں میاں صاحب کیا چاہتے ہیں، اب وہ کرتے ہیں تو اس کے فائدے آپ اٹھاتے ہیں، اگر آپ اس کے نظام کے اینٹی چلیں گے تو آپ تو کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو زمین سے آسمان تک تو اللہ ہے، شہنشاہی کوئی شریک لا شریک اللہ، کوئی بیوی لا صاحبۃ لہ، کوئی بیٹا ولا ولد لہ، کوئی مشیر لا مشیر لہ، کوئی وزیر لا وزیر لہ، کوئی فوج اس کے ساتھ کھلوتی ہے نہیں، قاہر بلا معین، طاقتور غالب ہے، فوج کوئی نہیں، اس کی اپنی فرشتے تو اس نے اپنی شان کے لیے بنائے ہیں، اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی اللہ کا کام تھوڑا پہ گیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی مان کے چلنا، سارا کیمیکل میں رہنے کی چابی کیا ہے؟ میں ادریس صاحب کے قانون کو فالو کرنا، اللہ کی قسم سب سے آسان اللہ کو راضی کرنا، ایڈا بڑا بادشاہ ہے، سب سے آسان کہ ادھی مثال آپ سنو، یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان، سارے جانور، سارے چرند پرند انسان بن کے کافر بن جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں، اے سورج تک نہیں جا سکتے، اور میرا رب کہہ رہا ہے ایک فیصلہ آبادی، چلو میں اپنا ضلع، ایک ملتانی مرد، ایک ملتانی عورت اتنے کرے کہ ایتھوں چاہے تے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے، اور پوری دنیا کہے گی مردود، کافر، دوزخی، دوزخی، جہنمی، اللہ کہتا ہے آجا ایک باری آنکھ دے یا اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں گا، غفرت لک ولا ابالی، سارے معاف کر دوں۔ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ حدیث بیان کی، ایک نوجوان آ گیا تو وہاں کی جیسے زندگی ہے انتہائی غلط، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب اللہ سارے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ سارے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ میرے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ کہ 35 سال۔ میں کہا تیرے گناہ تو تیرے گھر دی چھت تک نہیں اپڑے، تو پہ آندہ آسمان تک لایا، میں معاف کر دے۔ اسے معاف کرنے میں خوشی ہوتی ہے۔ اچھا عجیب بات بتاؤں، آخر ہم انسان بیٹھے ہیں، آپس میں کوئی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو جب اس سے آپ معافی مانگنے جاتے ہو تو کہتا آؤ جی میاں صاحب، وہ تو کنڈی لگا دیتا ہے۔ ہمارے ذمہ دار باہر نوکروں کو کہتے ہیں انہوں دیرے چ وڑن نہ دے اجے، انہوں بان نہ دے اجے، انہوں پانی نہ پوچھے جے، اتوں ہی پیچھا بجا دے، ٹھیک ہے؟ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں جو بے نیاز، احد، صمد، قادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، اول، آخر، ظاہر، باطن، والی، متعال، بر، تواب، منتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور جل جلالہ۔ زندگی بھر اس کی نافرمانی کے بعد وہ کدے جاندہ پہ ہیں؟ اللہ دے گھر منامن جاندہ پہ، تینوں کیا بخشنا ہے؟ اوپر سے آواز آتی ہے آجا میرا بندہ، میں باہیں پھیلا کے کھڑا،
میں تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف آتا ہے مجھے منانے، میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں. پروٹوکول، میں آیا تو آپ لوگوں نے مجھے پروٹوکول دیا. آپ کے آفیسر مجھ سے پہلے میری گاڑی کے پاس آ گئے. میاں صاحب اپنے آفس سے باہر آ گئے. میرے رب کی شان دیکھو، وہ کہتا میں بھی آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں. کس کا؟ نافرمان کا. تو فرما برداروں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو. دوسرا قدم ہے محمدی بن کے دکھا دو. محمدی بن کے دکھا دو. میرے رب نے کائنات بنائی اور میرے نبی نے فرمایا کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. اور یاسین کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. سامنے کوئی کھلوتا ہے، پہلے ایک اور حدیث جوڑو. آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں. میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے: محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. یاسین میرے نبی کا نام ہے. اور اب قرآن 1000 سال پہلے یاسین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے کھڑا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں. اگر کوئی سامنے کھڑا نہ ہو تو پھر عربی کا جملہ ہے انہو لمن المرسلین. وہ جو بعد چامنا ہے نا، وہ میرا رسول نہیں ہوتا، پہلے ہی کھلوتا ہے. نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اجرائیل، نہ اسرافیل، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ ہوا، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، نہ سورج، نہ چند، نہ تارے. ایک ہستی موجود ہے، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. پھر مہر لگائی علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں. جسے سیدھا راستہ چاہیے آپ کے ہاتھ پکڑ لے، آپ کا دامن پکڑ لے، آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کسی کو اللہ نے یہ خوشخبری نہیں سنی. یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے. اب سب کی کوشش ہے کہ میاں صاحب کو ہم خوش رکھیں، ہونی بھی چاہیے. ساری دنیا سے کہتا میں نے راضی کرو. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پر، انہوں نے دوڑ لگا لی. جب وہ دوڑے دوڑے آئے کہنے لگے ما اعجلک، اور دوڑ کے کیوں آئے؟ مدے تینوں بلایا ہی. کہ لترضیٰ، یا اللہ مالک بلاوے تو نوکر نستے آوے نا کہ مالک راضی ہو جاندہ ہے. میں اس وقت سے دوڑ کے آئے کہ تو راضی ہو جانا. یہ کلیم اللہ سے بات ہو رہی اور اپنے حبیب کو کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ کو راضی کرنا ہے. او اللہ میں مر جاؤں، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. کہاں سے لاؤ گے ایسی ہستی؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا نبی؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول؟ شکر کرو ہم اس کی امت میں سے ہیں، ورنہ خدا کی قسم ہم بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے. تو ان کے آنسوؤں نے روکا ہوا ہے. یہ تو پانی کے عذاب بہت معمولی چیزیں ہیں. جو پانی میں بہہ گئے یہ عذاب نہیں ہے. وہ سب شہید ہو گئے، سب جنت الفردوس میں چلے گئے. ہاں نشانی ہے اللہ کی ناراضگی کی کہ اپنے عمل ٹھیک کرو، لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے. ساری زندگی ایک سجدہ نہیں کیا، پانی میں گیا تو شہید، سیدھا جنت. یہ تو اس کی دعاؤں نے ہمیں روکا ہوا ہے. اس کی محبت ہے اپنے حبیب کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہم انسان بنے ہوئے ہیں. تو میرے محبوب اللہ اکبر. پہلے میں تھوڑی سی پیدائش بتاتا ہوں، چونکہ پیدائش کا مہینہ ہے نا. تو آپ 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں کہ والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ. یہ 2 ہستیاں آئی تھیں اس ہستی کو وجود دینے کے لیے. دونوں میاں بیوی 25 سال کی عمر میں فوت ہو. حضرت عبداللہ تجارت کے لیے گئے، مدینے میں فوت ہو. جو بانابغی کے گھر میں ان کی قبر بنی اب تو مٹ آ گئی. 12 ربیع الاول ہے، صبح کے 4:20 ہوئے ہیں. اللہ نے آپ کو رمضان میں نہیں پیدا کیا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں آئے
حج کے بابرکت مہینے میں نہیں، آپ کے آنے سے ربیع الاول بابرکت ہوا۔ آپ کو کسی برکت کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی برکت سے ربیع الاول بابرکت ہوا۔ ویسے بھی ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ تو کیا ناموں کا جوڑ دیکھو، ادھر میرے محبوب بہار بن کے آ رہے ہیں اور ادھر مہینہ بھی بہار بن کے آ رہا ہے۔ اور صبح صادق، ادھر صبح کا سورج دنیا کا اندھیرا دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، ادھر میرے نبی کا نور دلوں کے اندھیرے دور کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور پھر میں نے وہاں کیلنڈر دیکھا مکے میں کہ 12 ربیع الاول کو صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے؟ تو 4:20 پر تھی۔ تو میں نے اپنے بیان میں یہ اضافہ کر دیا، پرانی کتابوں میں تو نہیں ملتا ہے، تو یہ میں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا کہ صبح کے 4:20۔ عبد المطلب بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، یا اللہ میرا عبداللہ تو لے لیا ہے، وہ دی میں نے نشانی دے دے۔ عبد المطلب کو کیا پتا کہ کون آ رہا ہے، یہ تو سید الکونین آ رہا ہے، یہ قاب قوسین او ادنا آ رہا ہے، علم نشرح لک صدرک آ رہا ہے، یہ شاہد مبشر آ رہا ہے، یہ نذیر داعی اللہ آ رہا ہے، یہ سراج منیر آ رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ آ رہا ہے، یہ خود نہیں بولتا، اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے۔ ثم دنا، میں بیچ کی آیت چھوڑ رہا ہوں، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ آپ نے دیکھیں خلائی لباس جو پہنتے ہیں، فوٹو تو دیکھیں گے، $1.25 ارب کا ایک لباس بنتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، نیچے سے زمین کی کشش ہے، اوپر 280 من پریشر ہے۔ اس پریشر اور اس کشش سے ہم چلتے ہیں۔ اگر یہ زمین 6 گنا بڑی ہوتی نا تو ہمارے کا چوہے کے برابر ہوتا۔ کیا میئرمنٹ کر کے اللہ نے بنائی۔ جب آدمی اس لباس میں 500 کلومیٹر کے اوپر جاتا ہے تو ہوا ہٹ جاتی ہے، ہوا ہٹتی ہے تو 280 من وزن ہٹتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر 280 من کو روکنے کا پریشر ہوتا ہے، تو جو ہی وہ اوپر جاتا ہے پریشر سے انسان بوٹی بوٹی ہو کے ہوا میں بکھر جاتا ہے، تو $1.25 ارب کا لباس بنتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو کرتے اور دھوتی میں اٹھایا، کرتے اور دھوتی میں، اور لکڑ کی جوتی میں۔ اور براق تو دنیا اسباب کی جگہ ہے نا، اس لیے یہاں براق استعمال کیا۔ مکے سے گدھے، خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، اور مکے سے لے کر بیت المقدس پہنچایا۔ آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے، آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے، وہاں براق کو چھوڑ دیا۔ اینی کے براق سے چڑھ کے ٹک ٹک کر دے گئے، نہ ہی جبریل نے آپ کو اٹھ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ جب آپ قریب آئے نا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے، کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ ویسے ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب تم واپس جاؤ تو میری اپنی امت کو میرا سلام کہیں، اپنی امت کو میرا سلام کہیں۔ وہاں ایک بیت اللہ بھی تھا، اس کا طواف ہو رہا تھا، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں اینڈ کو، سدرہ ایک درخت ہے بیر کا، وہ کائنات کی اینڈ ہے۔ اس سے آگے جبریل خود بولے یا رسول اللہ اے ویکھو، اے تو ہوں میں اپنے کو گیا، اتنا بھی میں اتنے گیا نا تو میرا نشان بھی کوئی نہیں لبنا، میں سوا بن جاؤنا ہے، میرا پاسپورٹ ویزا اتنے ختم ہو گیا، آپ جانے آپ کا رب جانے۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس تخت پہ بٹھایا، وہ تخت آپ کو لے کر اوپر گیا۔ آج یا خوشی میں ہم جھومر نہیں مارتے، پنجاب میں پورے ملک میں ہے، عرش جھومر مارنے لگا، جھومنے لگا کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور پہلی بار یہ آ رہا ہے، کوئی اج تک آیا ہی کوئی نہیں۔
تو عرش کے در کھلے اور میرے نبی کا پاؤں پڑا اور میرے رب نے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑی شان میں کیا بیان کروں کہ خالق، مالک، رازق، پیدا کرنے والا وہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، ایک تھوڑی جی جھلک تو دکھا دے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ کسی دے واسطہ کم نہیں دیکھ سکتے، صرف جنت میں دیکھ سکو گے۔ اور آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے، کہنے کہ میری تو کبھی جرت نہ ہوتی اگر اللہ کہتا لن ترانی، وہ آخر نہیں ایک باری تو ویکھنا ہے تینوں نہ، چلو ٹھیک ہے تیرا شوق پورا کر دینا، میں ایک تجلی پہاڑ سے پا دینا جی، وہ ٹک گیا تم ہی ٹک جائے گا۔ تجلی آئی عرشوں سے اور ایک بہت کوئی لفظ نہیں میرے پاس اس کے لیے، تجلی کی کیا طاقت ہے وہ میں نبی کی حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی کھول دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساتوں آسمان، جنت، دوزخ، سمندر، پہاڑ، جنگل، دریا، انسان، جنات راکھ ہو جائیں گے، راکھ ہے، سوا بن جائیں گے۔ اور معراج میں سارے پردے اٹھے کھڑے ہیں، کیا شان ہے تمہارے نبی کی، وہ اس کی نقل اتارو، اس کی غلامی میں آؤ۔ اقبال کی ساری شاعری میں نے انگریزی میں بھی شاعری پڑھی، اردو میں بھی پڑھی، فارسی میں بھی پڑھی، عربی میں بھی پڑھی۔ اقبال جیسا شاعر کسی ماں نے نہیں جانا، اور اس کے سارے شاعری کو میں جمع کروں تو ایک شعر میں پوری شاعری جمع ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ اس کا دامن پکڑو۔ موسیٰ تیار ہو جا، ایک تجلی پڑی، فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ آئی، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کتنی دیر بے ہوش رہے، کتنے دن، کتنے گھنٹے اللہ نے پتہ ہے، لیکن فلما افاق، جس سے ہوش ہے، سبحانک انی تبت الیک، میری توبہ ہن میں نہیں منگدا۔